وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا. یہ بہت اہم بات ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھ لیجیے گا، بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، کسی ایک کو ہم جنت یا جہنم تک اتار کے نہیں آتے. سمجھ آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ ہم ان میں سے کسی ایک کو جنت یا جہنم میں اتار کے نہیں آتے. کچھ کی ہمارے پاس گارنٹی ہے نا. انبیاء علیہ السلام تو بہرحال جنتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے جنتی ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس اس میں تو قرآن و سنت کی نصوص موجود ہے نا. اس کے سوا اب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہم اس کے بارے میں جنت کی گواہی نہیں دے سکتے. اور جب ہمیں اس کے بارے میں خود کلیئر نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے مرنے کے بعد اس سے جنت کا سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اکثر یہ روایت عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ احد میں ان کو زخم لگا، زخمی ہو کر مدینہ واپس لوٹے. وہ زخم جو ہے نا وہ بڑا ہو کے پھوڑا بن گیا، انفیکشن ہو گیا، اس میں پیپ بھر گئی. اتنا زیادہ وہ بڑا ہو گیا کہ ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی ہی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی وقت وہ زخم پھٹا ہے اور اس قدر خون بہا ہے، ایکسیسو بلیڈنگ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد نبوی ہی میں ان کی وفات ہو گئی. اب آپ ذرا فضیلتوں کا اندازہ لگا لیں. صحابی رسول ہیں، غزوے میں شریک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر وہاں زخم لگتا ہے، پھر مسجد نبوی میں موت آتی ہے، شہادت کی موت ہے، صحابی رسول شہادت کی موت. پھر جنازہ خود اللہ کے رسول پڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنازہ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ جنازہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے قبل فرماتے ہیں، لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، 70,000 فرشتے ساتھ کا جنازہ پڑھنے آئے. 70,000 فرشتے ساتھ کا جنازہ، تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں. 70,000 فرشتے ساتھ کا جنازہ پڑھنے آئے. اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین فرمائی، قبر میں اتارا، قبر بند ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی نے تین کلمات ادا فرمائے. میں ترتیب آگے پیچھے کر سکتا ہوں، سب حدیث پوری یاد نہیں ہے. تو صحابہ نے بھی پیچھے پڑھ دیے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھا آپ نے؟ اب جملہ سنا ہوا آپ کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد کو قبر کی سختی نے پکڑ لیا تھا. سعد کو قبر کی سختی نے، سختی عذاب نہیں، صحابی کو عذاب نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں بات. صحابی کو عذاب سختی ہے نا، قبر کی اپنی سختیاں ہیں، تنہائیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ اکبر، یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، استغفر اللہ، میں آپ سے کوئی اگر سعد سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی میں آپ سے استغفار کر لیتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ادا فرمائے ہیں. کہتے ہیں پھر سعد کو قبر کی سختیوں نے چھوڑ دیا. تو بھائی ہمارے پاس یا ہمارے کسی بزرگ کے پاس یا فلاں حضرت صاحب کے پاس اس طرح کی کوئی گارنٹی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی ان لوگوں کو حاصل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم گواہی دیں، گمان ہو سکتا ہے. میرے استاد ہیں، اللہ ان کو ان کے درجات کروڑوں گنا بلند فرما دے. میرا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے انشاءاللہ حسن ظن یہ ہے کہ جنت میں ہوں انشاءاللہ. لیکن گواہی کوئی مجھے کہے کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ وہ جنت میں، تو بھائی میں نہیں کہہ سکتا. یہ معاملات تو غیب کے معاملات ہیں. اور اگر ایسا کوئی شخص کہتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ غیب کے معاملات اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس کے سامنے کھل گئے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. جملہ سمجھ میں آیا؟ لہذا جب آپ ان کے اپنے بارے میں جنت کی یا جہنم کی گواہی نہیں دے سکتے تو ان سے جنت اور جہنم کا سوال تو آپ کر نہیں سکتے. تو لہٰذا کتنا ہی بڑا کوئی ولی اللہ ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی عابد ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، آپ اس کی قبر پر جائیں تو اس قبر پر جا کر اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کریں. کلیئر ہے؟ تو فرمایا وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سوائے انبیاء اور صحابہ کے ہم کسی کے بارے میں جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دے سکتے.